السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں یو کے شہر برلے میں، مانچسٹر کے قریب یہ ہے۔ نیلسن اس کے پاس ہے، مجھے اتنا ہی پتہ ہے۔ اور اس بار میرا بیٹا علی بھی میرے ساتھ ہے، اور یہ یہاں پر برلے میں ایک نہر ہے جی، اس کے کنارے ایک بڑا خوبصورت ٹریک ہے۔ یہ دیکھیں، اس ٹریک کے اوپر میں واک کر رہا ہوں صبح کی، اور گرمیاں ہیں، سورج صبح صبح نکل آتا ہے، تو میں بھی گھر سے نکل آیا۔ کل پہنچے میں اور علی، اور فلائٹ ہماری 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی، کنیکٹڈ فلائٹ تھی، بہت تھکاوٹ ہو گئی۔ اور یہ پتہ نہیں کیا لگا ہوا، یہ دیکھیں جی، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ دیکھیں ریڈ، یہاں پودے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر پھل لگے ہوئے ہیں، اور مزے کا موسم ہے جی، گرمی نہیں ہے بالکل بھی، حبس نہیں ہے بالکل بھی۔ اور میں بڑے دن کے بعد حاضر خدمت ہوں، اور وہ لوگ جو میری کہانیاں سنتے ہیں، سراہتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، وہ نیڑے آ جاؤ، اور میں کوشش کروں گا کہ میں یہ کہانیوں کا سلسلہ اب جاری رکھوں، تاکہ آپ لوگ جو مجھے میسیج کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں، ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے۔ دوستو، میں جب دبئی سے اگلی فلائٹ میں بیٹھا ہوں مانچسٹر کی، تو جب فلائٹ اٹھتی ہے اور تھوڑی سی سٹیبل ہو گئی، تو ایک صاحب میرے پاس آیا۔ اب علی میری ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، میرا بیٹا۔ انہوں نے آ کے بڑے اتفاق سے ہاتھ ملایا، انہوں نے کہا جی جب آپ جہاز میں داخل ہوئے تھے میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، اور میں آپ کا بہت فین ہوں، اور میں بھی مانچسٹر جا رہا ہوں، اور آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بہت اچھا کام کریں، جو ویڈیوز بناتے ہیں میں دیکھتا ہوں۔ کہتا ہے میں کام کر رہا ہوتا ہوں، کارپینٹر ہیں جی وہ، اور آپ کی آواز میں سنتا رہتا ہوں ساری کہانیاں۔ تو پہلی تو یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے دن سے جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنایا تھا۔ میں نے کہا یار میں تھوڑا سا مصروف تھا، اور معذرت چاہتا ہوں، بس اب یہ سلسلہ جو ہے نا دوبارہ سے جاری کرنا ہے۔ تو بڑے خوشی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو اپنی ایک کہانی سنانی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ کہانی کل آپ سنائیں، یعنی آج جو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں، یہ انہوں نے کل مجھے جہاز میں سنائی تھی۔ عرفان الہی ان کا نام ہے جی۔ عرفان بھائی یو کے میں کارپینٹر کا کام کرتے ہیں، بڑے بھلے آدمی، اور کہانی بڑی عجیب ہے دوستو۔ ایسی کہانی میں نے، اس کا جب آپ وائنڈ اپ سنیں گے تو آپ یقیناً حیران ہو گئے کہ پردیسیوں کی کہانیاں کیسی کیسی ٹریجڈی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ناقابل یقین جو وقت ان پر آ جاتے ہیں۔ لیکن عرفان صاحب کی کہانی بہت اور طرح کی کہانی ہے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہوں، تو کیا کریں؟ تو میں نے پھر ان کی سیٹ کے اوپر علی کو بھیج دیا، جو کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ فلائٹ بالکل پیک تھی۔ عرفان صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں جی کہ میری جو والدہ ہیں ان کا نام ہے رضیہ، اور کہتا جی میں کہانی جو سنا رہا ہوں میں اپنی والدہ محترمہ کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے جی جب ہم نے ہوش سنبھالا، ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، اور میں میٹرک کے بعد پڑھ نہیں رہا تھا، اور میرے ابا نے مجھے اپنے ساتھ بڑھئی کے کام پہ، کارپینٹر کے کام پہ لے جانا شروع کر دیا۔ تو کہتا جی میری والدہ مجھے کہنے لگی ایک دن کہ پتر تو نے کسی بھی طرح نہ انگلینڈ جانا ہے، اور تو جب انگلینڈ جائے گا نا تو میری ایک خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ محترمہ آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھے انگلینڈ بھیجنا چاہتی ہیں تاکہ میں وہاں جا کے پیسے کماؤں؟ تو میری والدہ نے کہا نہیں، میں پیسے کمانے کی بات نہیں کر رہی، جب تو وہاں جائے گا پھر تو نے مجھے وہاں پر بلانا ہے، اور میں نے انگلینڈ دیکھنا ہے۔ ایک ماں نے ایک بیٹے سے فرمائش کی کہ وہ انگلینڈ دیکھنا چاہتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے جی کہ میں بڑا حیران اس بات پہ ہوا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ تھے، اور والدہ نے ایک عجیب قسم کی فرمائش کر دی۔ کہتا میں نے اس وقت سن لی،
اس کے بعد تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن میری والدہ نے مجھے کہنا کاکا تو نے انگلینڈ جانا ہے. تو کہتے ہیں جی ایک دن میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ مجھے انگلینڈ کیوں بھیجنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے جو کہانی سنائی دوستوں وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. وہ کہانی اس کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتی ہیں جی کہ ان کی وہ ہیں خالہ خورشید جو اس وقت تھوڑے دیر سے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. کہتے جی خالہ خورشید جو ہے وہ ان کا رشتہ ہوا تھا میرپور کے اندر کسی ایسی فیملی کے بیٹے کے ساتھ سن 60 میں 65 میں 70 میں. ایسی فیملی کے ساتھ جب ڈیم بنا تھا نا یہ میرپور کا جب ڈیم بنا تھا تو حکومت نے برطانیہ بہت سارے لوگوں کو بھیجا تھا اور وہ لوگ برطانیہ آ کے سیٹل ہوئے تھے جو میرپور شہر میں رہتے تھے. اس فیملی کے ایک نوجوان سے خالہ خورشید کی شادی ہو گئی اور خالہ خورشید پہلے چند مہینوں کے اندر انگلینڈ آ گئیں. عرفان صاحب کہتے ہیں جی کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جب وہ انگلینڈ آئیں تو پہلے 10 سال تک ان سے کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی رابطہ نہیں ہوا. خط آیا کرتے تھے اور ان کی خیریت معلوم ہو جایا کرتی تھی ان کے گھر سے. کہتی اس کے بعد خالہ خورشید کے یہاں بچے ہوئے اور کرتے کرتے ماشاءاللہ انہوں نے جس علاقے سے وہ بیاہ کر گئی تھی انہوں نے اپنے والدین کو سپورٹ کیا, اپنے بھائیوں کو بلایا اور انہوں نے گھر بھی بنا لیے, انہوں نے زمینیں بھی لے لیں کاشتکاری کی. ان کے گھر میں اس وقت گاڑیاں بھی آ گئیں, بڑے اچھے کپڑے بھی آ گئے, بھوک ننگ ختم ہو گئی, خوشحالی آ گئی. تو عرفان صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں جاؤں اور پیسے کماؤں. تو والدہ محترمہ نے کہا, رضیہ بیگم نے, کہ نہیں پتر, خالہ خورشید جو ہے وہ جب انگلینڈ گئیں جا کے رہیں ان میں بڑا اعتماد آ گیا تھا. وہ ایک اور طرح کی انسان بن گئی تھی, ان کے پاس علم آ گیا تھا, ان کو اوڑھنے پہننے کا ڈھنگ آ گیا تھا. تو پتر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے, اب تو جوان ہوا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں انگلینڈ دیکھوں, کیونکہ میں نے اتنی باتیں سن رکھی ہیں انگلینڈ کی خالہ خورشید سے کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں, وہاں پر پارکس ایسے ہیں, وہاں پہ دریا ایسے ہیں, وہاں پر جو تاریخی مقامات ہیں وہ ایسے ہیں. دوستوں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں شپس ہیں, یہ دراصل گھر ہیں. یہاں پر بھی لوگ ہیں جو شپس کے اندر رہتے ہیں. تو یہ پیچھے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں جس کے اندر لوگ رہتے ہیں. بیچ میں یہ نہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑا خوبصورت حسین منظر ہے. آج تو ویڈیو کے اندر افتخاری فیس زیادہ حسین منظر آ رہا ہے جی. تو عرفان صاحب کہتے ہیں جی افتخار صاحب مجھے اپنی والدہ سے میں نے وعدہ کر لیا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں باہر جاؤں. کہتا ہے افتخار بھائی میں کوشش کرتا رہا اور بڑی کاوش کے بعد, بڑی کوشش کے بعد مجھے پتہ یہ چلا, کیونکہ اس کی والدہ کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے, کیا کہتے ہیں عرفان صاحب کی. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ہمارے منڈی میں کچھ لوگ تھے جو ڈنکی مار کے باہر چلے گئے تھے. تو اس نے بھی وہی کیا کہ اس نے ان لوگوں سے رابطہ کیا, ان لوگوں نے اس کو ایک صاحب کا نمبر دیا اور اس نے اپنی والدہ کو بتایا جی کہ میں ایسے ایسے یورپ جا سکتا ہوں. تو یورپ کا کوئی ملک چلے گا؟ تو اس کی والدہ نے کہا بھئی یورپ نہیں جانا, جانا انگلینڈ ہے, اور جیسے بھی جانا ہے تو انہیں, وہ انگلینڈ کہتی تھی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. عرفان کہتا کہ میں نے جب تھوڑا سا عقل آ گئی, ڈسکشن کی, سر پکڑ کے بیٹھے رہے کہ ماں کی خواہش ایک عجیب سی خواہش ہے, کیسے پوری کیجیے. تو کہتا جی مجھے انہوں نے یہ کہا کہ جب تو یورپ چلا جائے گا اور وہاں پر تو کسی طرح جب ویزا لے لے گا, پاسپورٹ لے لے گا, پھر تو یو کے شفٹ ہو جانا تم, اور یو کے شفٹ ہونے کے بعد تم اپنی والدہ کو بلا سکتے ہو, لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. عرفان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب سے بات کی. والد صاحب جو ہے وہ اس خواہش کے خلاف تھے. انہوں نے کہا یار تیری ماں تو ہو گئی ہے پاگل, بچوں والی باتیں کرتی ہے,
اور خالہ خورشید جو ہیں وہ ان کی قسمت ان کے ساتھ تھی، تیری ماں کی قسمت تیری ماں کے ساتھ ہے، یہ ایک فضول فرمائش ہے تیری والدہ کی. لیکن عرفان کہتا ہے کیونکہ میری ماں تھی اور ماں کی خواہش کون پوری نہیں کرتا. تو اس نے اپنے والد سے ریکویسٹ کر کے اس کی والدہ نے دھکا لگایا، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور والدہ کو یہ سمجھایا پورا نظام کہ پہلے میں یورپ جاؤں گا اور یورپ میں جب مجھے پاسپورٹ مل جائے گا تو پھر میں انگلینڈ چلا جاؤں گا اور پھر یو کے سے میں آپ کو اسپانسر کروں گا اور آپ پھر یو کے آ جائیں گی. عرفان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ 11 لاکھ روپے دیے اور ترکی میں 7 مہینے کام کرنے کے بعد میں پکڑا گیا اور ترکی کی حکومت نے مجھے ڈپورٹ کر دیا، میں واپس آ گیا. کہتا میری والدہ بہت روئیں اور وہ کوسنے دیتی رہیں ترکی کے اس انتظامیہ کو جنہوں نے مجھے پکڑا تھا، اس ایجنٹ کو جس نے وعدہ وفا نہیں کیا. حالانکہ کہتا ہے جی اس نے تقریباً 9 لاکھ روپے ہمارے واپس بھی کر دیے، کیونکہ ایک ایسا بندہ بیچ میں ڈالا گیا تھا جس نے یہ بات کروائی تھی. لیکن میری والدہ جو ہے وہ کہتی پیسے نہیں چاہیے، تو نے باہر جانا کسی بھی طرح. کہتا ان دنوں میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا کوئی رشتہ ہو جائے. میری والدہ نے بڑے لوگوں کا، لیکن میری حیثیت نہیں تھی، میں ایک کارپینٹر تھا اور شکل صورت میں وہ صاحب بہت خوبصورت نہیں تھے جو مجھے جہاز میں ملے. تو عرفان صاحب نے پھر تقریباً 7-8 مہینے کے بعد ڈنکی کی کوشش کی اور اس بار ان کی بات ہوئی 16 لاکھ روپے میں اور اس بار قسمت نے یاوری کی اور وہ کہتا ہے جی کہ میں تقریباً 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ اس سارے ڈنکی کے پروسیس کو پورا کر کے وہ کہتے جی میں پہنچ گیا یونان. کہتا افتخار بھائی یونان میں مجھے جاتے ہی کام اس لیے مل گیا کہ میں کارپینٹر تھا. کہتا اب دوستوں میں اس کی صحبتیں اس کی تکلیفیں نہیں بیان کر رہا جو ڈنکی والوں کو ہوتی ہیں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ وہ ساری باتیں جو آپ بارہا میرے منہ سے سن چکے ہیں میں آپ کو سناؤں. بہرحال جی عرفان صاحب جو ہیں وہ یونان پہنچ گئے. یونان پہنچنے کے بعد انہوں نے کام شروع کر دیا اور 6 مہینے کے بعد اچھے خاصے پیسے وہ اپنی والدہ کو بھیجنے لگے. لیکن اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں، تو نے کچھ بھی کرنا ہے، تو نے یو کے جانا ہے. کہتا جی میں وہاں سے گھومتا پھرتا بچتا بچاتا اللیگل. کہتا جی میں پہنچ گیا فرانس سے یو کے بہت قریب ہے اور میرا ارادہ اس وقت یہ تھا، میں جانتا تو نہیں تھا لیکن لوگوں نے بتا دیا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے فرانس سے یو کے جانا اور جان جوکھوں کا کام ہے. یہ والی ڈنکی لگ جاتی ہے کہ آپ پاکستان سے یونان چلے جائیں، یورپ میں داخل ہو جائیں، وہاں سے فرانس سے یو کے جانا قدرے مشکل تھا. خیر کہتا جی میں وہاں پر ایک بیکری میں میری جاب ہوئی اور کہتا 1 سال میں جاب کرتا رہا. بیکری کی جو مالک تھی خاتون فرانسیسی تھی. کہتا میری عمر تھی اس وقت تقریباً 23 سال اور اس خاتون کی عمر تھی کوئی 30-32 سال اور وہ ڈیورسی تھی. کہتا اس کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہی اور ہم اس کا نام جیکولین رکھ لیتے ہیں. جیکولین سے بات ہوتی رہی، میں بڑا دل لگا کے کام کرتا تھا اور کہتی اس کو میری سادگی پسند آئی یا شاید اس کو میرا جو ڈارک کمپلیکشن پسند آیا. کہتا اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا، لیکن ہم دونوں میں نہ چاہتے ہوئے معاشقہ شروع ہو گیا. جب معاشقہ شروع ہوا تو پھر میرے جاننے والوں نے مجھے کہا کہ یار یہ تو نے بڑا اچھا چکر چلا لیا اور تیرا اگر فرینچ پاسپورٹ بن جاتا ہے تو تیرے لیے تو یو کے جانا آنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہے گا، بڑا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے. کہتا یہ ساری بات میں نے جب اپنی والدہ کو بتائی، انہوں نے کہا جو مرضی کر، تو نے مجھے یو کے بلانا ہے، اب تو نے یو کے کیسے جانا ہے یہ تجھے پتہ ہوگا. کہتا میری والدہ سے جب میری بات ہوتی تھی ان کے اندر کہیں ایسی خواہش خالہ خورشید کی وجہ سے آ گئی تھی. وہ کہتی تھی کہ بس تو نے مجھے یو کے بلانا ہے، کسی طرح ہی بلا لے. دوستوں اب یہ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ میری جیکولین کے ساتھ محبت بڑھتی چلی گئی
اور ایک وقت آیا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم شادی کر لیں. کہتا ہے شادی کے پیچھے میری غرض صرف اتنی چھپی ہوئی تھی کہ جب میرے پاس فرینچ پاسپورٹ آ جائے گا تو میں اپنی والدہ کو یو کے بلا سکوں گا اور ہم یو کے جا کے سیٹل ہو جائیں گے. کہتا ہے افتخار بھائی آپ یقین کریں جیکولین ایک نہایت اچھی خاتون، اس کو جب میری اسکل کا پتہ لگا کہ میں کارپینٹر ہوں تو اس نے مجھے پہلے میں وہ کام کرتا رہا، اس کے بعد یہ سڑک جا رہی ہے جی، یہ دیکھیں ہائی وے، یہ موٹر وے جا رہا ہے اوپر سے، اس نے میرے ساتھ مل کے 50% پارٹنرشپ کے اوپر ایک شو روم کر لیا. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے باقاعدہ طور پر کام شروع کیا، میں ہنرمند تھا، ہمارا فرنیچر بکنے لگا اور ایک بڑی اچھی آمدنی شروع ہو گئی اور پاکستان کے اندر وارے نیارے ہو گئے. ہم نے گھر بنا لیے، ہم نے گاڑیاں لے لی. خالہ خورشید نے جو کیا تھا وہ تو سارا شروع ہو گیا گھر میں، لیکن میری والدہ جو ہیں، میرے بھائیوں کی شادی ہو گئی، میری بہنوں کی شادی ہو گئی. کہتا ہے ایک بہن تھی میری جس کی ٹانگ بچپن میں پولیو کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی اور اس کے چلنے میں دقت ہوتی تھی. کہتا ہے افتخار بھائی آپ یقین کریں پیسے کی طاقت کی وجہ سے میری اس بہن تک کی شادی ہو گئی، لیکن میری والدہ راضی نہیں تھی. وہ کہتی تھی کہ میں نے یو کے جانا ہے اور خالہ خورشید کی طرح میں نے یو کے دیکھنا ہے، لنڈن دیکھنا ہے اور وہ اوڑھنا پہننا سیکھنا ہے جو خالہ خورشید کو آتا تھا. عرفان کہتا ہے کہ میری شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے ایک بیٹی دی، پھر ایک بیٹا دیا، پھر ایک بیٹی دی، اور جیکولین اور میں ایک خوبصورت بہترین زندگی گزار رہے تھے. کہتا اس عورت نے کبھی میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اور جب میں نے اس کو یہ کہنا شروع کیا نا چند سال کے بعد کہ میں یو کے جانا چاہتا ہوں تو اس نے میری مخالفت کی. اس نے کہا یار کیا کرنا ہے، ہمارا بزنس یہاں پہ ہے اور میری فیملی ساری یہاں پر ہے، تو اپنی فیملی کو یہاں بلا لے. تو کہتا جی میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں یو کے سیٹل ہونا چاہتا ہوں. کہتا میری والدہ نے پہلے تو دعائیں دیتی تھیں، جب 8-7 سال گزر گئے میرا پاکستان جانا ہوا پہلی دفعہ، کہتا ہے میری والدہ نے مجھے بڑی گالیاں دیں. ہم نے کہا تو اپنا وعدہ بھول گیا میرے ساتھ اور تو فرانس جا کے بیٹھ گیا. فرانس سے میں نے سنا ہے کہ فاصلہ بڑا کم ہے یو کے لنڈن کا، اور تو وہاں جاتا کیوں نہیں ہے. کہتا میں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ یو کے اور فرانس ایک ہی بات ہے، میں آپ کو پیرس بلاتا ہوں، میرے ڈاکومنٹس بن گئے ہیں. انہوں نے کہا پیرس نہیں جانا، میں نے پہلے یو کے جانا، اس کے بعد مجھے جہاں مرضی لے جانا. عرفان صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی بیوی سے ڈسکشن تو ختم کر دی، ہماری بہترین زندگی گزر رہی تھی اور میں اس تگودوں میں لگا رہا کہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے مجھے یو کے جانا ہے. کہتا میں جا سکتا تھا، 2-3 بار گیا بھی، کوئی ایسے معاملات نظر نہیں آئے کہ میں اتنا اسٹیبلش بزنس کو چھوڑوں اور چھوڑنے کے بعد پھر میں یو کے آ جاؤں. کہتا میں نے یو کے میں تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ شروع کر دی اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے کچھ دوست ہیں وہ وہاں پر آپ کو اسپانسر کریں گے، آپ بڑے آرام سے یو کے آ جائیں گے. اس نے کہا نہیں پہلے تو جائے گا، تو جا کے وہاں سیٹ ہوگا، پھر تو مجھے بلائے گا تو میں پھر آؤں گی یو کے. کہتا ہے افتخار بھائی جب یورپ اور یو کے ایک ہوا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری والدہ کی یہ خواہش ہے اور میں خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تو چل تو اور میں یو کے سیٹل ہو جاتے ہیں. کہتا میری بیوی نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ تیرے دماغ کے اوپر میں حیران جاؤں، تو اپنی والدہ کو یہاں پر بلا سکتا ہے، یہاں سے ہم ان کو یو کے لے جائیں گے. اور اس نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی. کہتا میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ایک بار پیرس آ جائیں اور 1-2 بار آگے جب چلی جائیں گی نا تو اس کے بعد میں آپ کو یو کے کا ویزا لگوا دوں گا. میری والدہ نے کہا نہیں تو اپنے وعدے سے پھر رہا اور تو میری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا. کہتا میری والدہ کیونکہ پڑھی لکھی تھی نہیں، اڑیل طبیعت تھی، غصے والی تھی، ساتھ ہی جب دیکھتی تھی کہ ان کی خواہش کا احترام نہیں کیا جا رہا تو وہ بدعاؤں پہ اتر آتی تھی.
کہتا مجھے اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی اور میں بددعاؤں سے بڑا ڈرتا تھا. کہتا جب یورپ اور UK ایک ہو گئے، میں نے ان دنوں اپنی والدہ سے کہا بھی کہ اب ہمارا UK جانا کوئی مشکل نہیں ہوگا اور ہم یہاں سے کوئی چکر آپ کے ویزے کا چلا لیں گے، ہمارے لیے تو آسان ہے جانا. میری والدہ نے کہا نہیں، تو پہلے UK جا کے سیٹ ہو. کہتا میں نے اپنی بیوی سے بحث شروع کی، ہمارے درمیان تکرار شروع ہو گئی. وہ مجھے کہنے لگی کہ تو ایک سمجھدار ہنرمند آدمی ہے، ایک بہترین زندگی ہماری گزر رہی ہے، تیری ماں اگر یہ چاہتی ہے تو اس کے اور طریقے ہو سکتے ہیں، تو میں کچھ کوشش کر لیتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی، میری والدہ کہتی ہیں کہ تو نے پہلے جانا ہے UK میں، وہاں سیٹ ہونا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا. عرفان کہتا ہے کہ افتخار بھائی، میری اور میری بیوی کے درمیان میری والدہ کی UK جانے کی خواہش جو تنازع بن چکی تھی، اور جب بھی میں اس کو کہتا تھا کہ ہم UK سیٹل ہو جائیں تو وہ کہتی تھی کہ تیرا دماغ خراب ہے. کہتا بچے بڑے ہو گئے تھے، معاملات چل رہے تھے، اور میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دے رہا تھا. جیکولین نے مجھے کبھی نہیں روکا، کبھی منع نہیں کیا کہ تم بچوں کو اسلام کے بارے میں کیوں بتاتے ہو. میرے بچوں کا جھکاؤ بھی اسلام کی طرف، اور وہ ہائی اسکول میں آ گئے، لیکن میری ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی. کہتا جی جب بریگزٹ ہو رہا تھا اس وقت یورپ کے لوگوں کے پاس یہ پرویژن موجود تھی کہ وہ چاہیں تو UK میں سیٹ ہو جائیں. بریگزٹ تھا جی کہ یورپ سے UK کو الگ کرنے کی جو قانون پاس ہوا تھا. کہتا ان دنوں میں نے جان بوجھ کے ہائپر ہونا، بیوی سے جھگڑا کرنا، جیکولین کو چڑھانی، اور کرتے کہتا جی جب میں نے اس کو کہا نا کہ میں تو UK سیٹل ہو رہا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ تیری مرضی ہے، تو اگر گھر خراب کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن تیرا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ تو بہت زیادتی کرے گا. اپنی ماں کی یہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو گھر خراب کر رہا ہے. میں نے کہا جی گھر خراب ہوتا ہو جائے. کہہ رہا افتخار بھائی میں مانچسٹر آ گیا، میرے بچوں نے اور میری بیوی نے تو میری مخالفت کی. بچوں نے مجھے کہا کہ باپ تو اپنی مرضی کا مالک ہے، اور تو جیسا کرنا چاہتا ہے تجھے کرنا چاہیے. لیکن میرے بچے پاکستان نہیں آتے تھے، اور میری ماں کو کوئی خواہش بھی نہیں تھی کہ میں اپنے بچوں کو پاکستان لے کر آؤں. حالانکہ میں نے اپنے بچوں کو تھوڑی پنجابی بولنا سکھائی تھی، ان کو اردو بھی آتی تھی، وہ انڈین فلمیں بھی دیکھتے تھے، پاکستانی کچھ چیزیں دیکھ لیا کرتے تھے، ویڈیوز. لیکن میری والدہ نے کبھی نہیں کہا کہ تو اپنے بچوں کو لے کر آ. دوستو، عرفان صاحب کہتے ہیں جی کہ میرا جھگڑا اتنا بڑھ گیا، میں UK آ گیا مانچسٹر، اور یہاں آ کے میں نے اپنا فرنیچر کا کام سیٹ کیا مانچسٹر کے قریب ایک شہر میں. پیسے کہتا اللہ کا کرم تھا، بہت تھے. جیکولین پیرس میں رہ رہی تھی اور میں UK میں شفٹ ہو گیا. دوستو، عرفان اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑے بڑھنے شروع ہو گئے. اس کی بیوی کا کہنا یہ تھا کہ تو اپنی ماں کی ایک خواہش کے پیچھے مجھ سے لڑ رہا ہے اور ایک فضول ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہے، اور اب تو نے آہستہ بزنس میں سیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کہتا پہلے میری بیوی نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنا بزنس مجھ سے پارٹنرشپ ختم کی. کہہ رہا ہماری پارٹنرشپ ٹوٹ گئی. اس کے بعد میری اور اس کی دوری کی وجہ سے، بیوی کی کہتا دوری کی وجہ سے، بول کسی آرٹ بھی ہو نا، کیونکہ دور موٹر وے ہے اور یہ سارا جنگل ہے. یہ میری لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں جی سارا جنگل ہے، یہ دور تک جنگل پھیلا ہوا ہے. تو عجیب سی کوئی آرٹ ہو نا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی، کیونکہ یہ جانور ہوتے ہیں، یہ لوگ جانوروں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، ان کو مارتے نہیں ہیں. تو اکثر یورپ میں، جاپان میں جاتے ہوئے یا UK کے اندر ہرن بھی آ جاتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے نا، تو میں نے اس لیے مڑ کے دیکھا تھا. خیر جی، عرفان صاحب اور ان کی بیگم کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے. بحث شروع ہوئی. بحث کے بعد دونوں ہائپر ہو جاتے تھے، اور اس کی بیوی کئی بار اس کے پاس آئی. اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی
لیکن عرفان کہتا ہے جی میں بڑا خوش تھا کیونکہ میری ماں خوش ہو گئی تھی جب میں انگلینڈ گیا ہوں. مجھے کہتی تھی تصویریں بھیج، اور میں تصویریں بھیجتا تھا. یہ سارے معاملات چل رہے تھے. کہتا جیکولین سے نہیں رہا گیا، جیکولین نے ڈیورس فائل کر دی. کہتا اب افتخار صاحب آپ یقین کریں کہ میں اپنی والدہ کی اس فرمائش کو، جس کو میں 15-16 سال سے پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا پچھلے، مجھے اپنی بیوی کے ڈیورس پیپر فائل کرنے پہ کہتا کوئی اچنبے کا میں شکار نہیں ہوا. اور میرے ذہن میں صرف یہ بات ثبت ہو چکی تھی کہ مجھے جیسے تیسے کر کے اپنی والدہ کو یو کے لے کر آنا ہے. دوستو، عرفان صاحب نے ڈیورس کی مخالفت نہیں کی، ڈیورس ہو گئی. 2-2.5 سال لگے عرفان صاحب کی، اور اس کی چیزیں جو بٹوارا ہونا تھا وہ ہو گیا. عرفان کہتا ہے مجھے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ میری والدہ مجھے دعائیں دیتی تھی کہ تو نے بہت اچھا کیا، تو یو کے آ گیا. اور خالہ خورشید بھی یہیں کہیں دفن ہے لنڈن کے اندر. تو اب میں وہاں جاؤں گی جہاں پر خالہ خورشید گئی تھی. کہتا افتخار صاحب مجھے تقریباً 5 سال لگے. 5 سال کے بعد میں نے ایک خاتون سے جو کہ بیوہ تھی اور اس کی اولاد نہیں تھی، کہتا میں نے اس سے شادی کی. شادی کرنے کے بعد ڈاکومنٹس کا مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا. ڈاکومنٹس میرے بن گئے تھے کیونکہ مجھے ضرورت تھی ایک سہارے کی. مجھے ضرورت تھی کہ میں ایک پاکستانی سے شادی کروں. میں نے پہلی شادی تو پاسپورٹ کے لیے کی تھی، اور اس ساری راحت کو، اس ساری لائلٹی کو، اس ساری محبت کو میں نے کبھی بھی نہ ماپا، نہ خاطر میں لایا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی خواہش پوری کرنی تھی اور مجھے انگلینڈ جانا تھا. اور انگلینڈ جانے کے لیے میں نے جیکولین کو نادانستہ غیر ارادی طور پہ سیڑھی بنایا تھا. دوستو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ترتیب میں جا رہے ہیں. یہ دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، بطخیں، کیا بات ہے، کیسے سیکوینس کے اندر جا رہی ہیں جی. اب میں کیونکہ واپس جا رہا ہوں تو میرے رائٹ سائڈ پہ یہ ساری نہر آ گئی. کہہ رہا افتخار بھائی جب میرے یہاں کے ڈاکومنٹ سیدھے ہو گئے یو کے، تو کہتا میں نے اپنی والدہ کو اسپانسر کیا. میری والدہ بڑی خوش ہوئیں. میں پاکستان گیا، سارے ڈاکومنٹس بنوائے، پاسپورٹ بنوایا، ان کا ویزا اپلائی کیا، اور ویزے کے انتظار میں پاکستان بیٹھا رہا. کہتا جب والدہ کا ویزا اپلائی کیا ہے تو 14 دن کے بعد، کہتا ان دنوں خط آتا تھا پاسپورٹ کے ساتھ نا، ایک لیٹر آتا تھا. کہتا لیٹر آیا اور انہوں وہ سیٹسفائی نہیں ہوا ویزا آفیسر، اور اس نے میری ماں کو ریجیکٹ کر دیا. کہتا میری اماں نے ایسے بین ڈالا جیسے میں نے مطلب کسی کی جان لے لی ہو. میں نے پتنی کون سا جرم کر دیا. مجھے بڑی بدوائیں دیں، بڑی گالیاں دیں، اور میری والدہ اس ایسے روئی ہیں جیسے کسی اپنے کے مرنے پہ رویا جاتا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی مجھے ایسا لگتا تھا میری والدہ کی یہ خواہش اگر پوری نہ ہوئی اور وہ یو کے نہ گئیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مطلب تباہی لگ جائے گی. کہتا جی میری بیوی میرے ساتھ تھی اور بڑی اچھی. کہتا میری بیوی، کہتا پہلی بھی اچھی تھی، یہ بھی بہت اچھی خاتون ملی. اور کہتا جی میری والدہ نے میری بیوی سے کہا کہ پہلی باری جو گوری تھی وہ قسمت والی تھی. میرے بچے نے پیسے کمائے، بزنس کیا اور یو کے پہنچ گیا، اور تو ایک منحوس عورت ہے. تیرے سے نکاح کرنے کے بعد میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. خیر میں نے اپنی والدہ کو پہلے سمجھایا. میری والدہ نے کہا کہ تو نے صحیح کاغذ نہیں لگائے میرے ساتھ، تو چاہتا ہی نہیں کہ میں یو کے آؤں اور تجھے میری خدمت کرنی پڑے. عرفان صاحب کہتے ہیں جی کہ میری والدہ نے میری بیوی کی اتنی بےعزتی کی اور اس کو منحوس اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا. وہ بیچاری روئے. وہ بڑی محبت سے میری والدہ سے ملنے کے لیے آئی تھی.
اور یہ وہ عورت نہیں تھی جس کو نیشنلٹی کی ضرورت تھی یا پاسپورٹ کی ضرورت تھی. کہتا ڈاکومنٹس تو میں نے اپنے سیدھے کرنے تھے، لیکن میری والدہ نے میری بیوی کو ناراض کر دیا. کہتا میں اپنی والدہ سے معافی مانگ کے کہ میں بہت جلد آپ کو بلاؤں گا، آپ خاطر جمع رکھیں. اور کہتا جی میری والدہ نے بات بھی نہیں کی 10-15 دن. کہتا ہم دونوں میاں بیوی واپس یو کے آ گئے. کہتا یو کے آنے کے بعد میں نے اپنے 1-2 وکیلوں سے بات کی تو انہوں نے کہا یار کوئی ایسی بات نہیں ہے، دراصل لوگ کرتے ہی ہیں. اچھا ہوا دراصل یہ تھا کہ اس کے والد صاحب کی نا ڈیتھ ہو گئی تھی عرفان کے، جو میں بتانا بھول گیا بیچ میں. اب چونکہ اس کی والدہ جو ہے وہ بیوہ تھیں تو ویزا آفیسر کو لگا کہ یہ عورت اب جب یو کے جائے گی تو یہ یو کے چھوڑے گی نہیں. اور عموماً ہوتا بھی ایسے کہ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد پھر وہ یہاں پر ڈاکومنٹس کے لیے یا مستقل قیام کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. کہتا حالانکہ میری والدہ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ میں کہیں مستقل قیام کروں گی. ان کی خواہش تو صرف اتنی تھی کہ وہ یو کے جائیں اور خاص طور پہ لنڈن کو گھومیں اور ان جگہوں پہ جائیں جہاں خالہ خورشید جایا کرتی تھی. کہتا جی 2-3 مہینے پھر گزرے، میری والدہ نے بڑی مشکل سے مجھ سے دوبارہ سے بات چیت شروع کی. میں نے وکیل کے کہنے پہ ایک مناسب وقت کے اوپر مناسب سا وہ انویٹیشن بنایا. پھر میں پاکستان گیا، میں یہاں سے سارا کیس تیار کروا کے لے کر گیا گورے سے. کہتا اس کو میں نے پاؤنڈز میں پے کیا اور اس نے کورنگ لیٹر اس نے بنایا اور اس نے پھر پاکستان جا کے ویزا اپلائی کیا. میں نے ویزا اپلائی کیا. کہتا 11ویں دن اس بار کہتا جی ہمیں ای میل آئی اور ای میل میں کم و بیش وہی مضمون لکھا ہوا تھا کہ ہمیں نہیں یقین کہ یہ خاتون واپس آئیں گی، تو اس لیے ہم یہ ویزا نہیں دے سکتے. کہتا میری والدہ نے تو تباہی پھیر دی میری. بدوائیں الگ، گالیاں الگ، اور رونا ایسے کہ جیسے اللہ معاف کرے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو. اب میری والدہ نے کہا کہ میں نے تجھے پالا پوسا جوان کیا، کم وقت انسان، تو میری اتنی سی خواہش کا احترام نہیں کر سکتا، تو مجھے لے جانا ہی نہیں چاہتا. تیری جو یہ بیوی ہے یہ فراڈن نہیں چاہتی کہ میں جاؤں، اور تو دفع ہو جا، آج کے بعد تو نے مجھ سے بات بھی نہیں کرنی اور مجھے اپنی شکل بھی نہیں دکھانی. کہتا میں پھر بھی 1.5-2 مہینے پاکستان رہا، امی کو سمجھاتا رہا. میری بہنیں، بھائی، بھابھی سارے بڑے خوش تھے مجھ سے کیونکہ میں ان کی کفالت کرتا تھا، اقربا پروری کرتا تھا، ان کے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. لیکن میری والدہ نے کہا کہ تو نے میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کی، میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، روز محشر میں تیرا گریبان پکڑوں گی کہ میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی اور وہ تو مجھے نہیں دے سکا. کہتا افتخار بھائی میری والدہ نے میری کٹیس تک کی، جو کہ میں نے بڑی خوشی سے قبول کی، کیونکہ جن کی مائیں ہوتی ہیں اور وہ اس کو ماریں تو اس سے بڑا فخر اور سعادت کوئی نہیں ہوتی. لیکن کہتا میری والدہ رضیہ بیگم مجھ سے ناراض ہو گئی. مجھے واپس آنا تھا، بزنس تھا. کہتا میں واپس آ گیا. واپس آ کے کہتا جی میں نے تقریباً 6 مہینے تک طے کر لیا کہ میں ویزا اپلائی نہیں کروں گا. کہتا 6 مہینے تک میری والدہ نے کبھی بات کر لینی مجھ سے بغیر بددعاؤں کے، لیکن جب کرتی تھی تو وہ مجھے بددعائیں دیتی تھی کہ تیرا بیڑا غرق ہوگا اور تو نے میری اتنی سی خواہش کا احترام نہیں کیا تو مجھے انگلینڈ لے کر نہیں گیا. عرفان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری والدہ مجھ سے اتنی ناراض ہوئیں کہ انہوں نے روزانہ میری بیوی کو فون کرنا یو کے اور اس کو اتنا برا بھلا کہنا، اور اگر وہ فون کاٹتی تھی تو میسیج کرتی تھی کہ تو ایک بدتمیز عورت ہے، تو نے میری کال کاٹ دی ہے اور تجھے شرم نہیں آتی، تجھے راج خان کی مستی ہیں، تو نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا ہے. کہتا جی میں نے تھوڑی سی بحث شروع کر دی تھی والدہ سے، کیونکہ میں بھی اریٹیٹ ہو گیا تھا اور مجھے احساس شروع ہو گیا تھا کہ میری والدہ کچھ زیادہ ہی پریشان کرنے لگی ہیں. میں چاہتا تھا ان کی خواہش پوری ہو، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا. میں نے 2 دفعہ اپلائی کیا تھا اور میں وقفہ دینا چاہ رہا تھا 6 مہینے کا. وکیل نے مجھے کہا تھا کہ بھی آپ ٹھہر جائیں. کہتا افتخار بھائی
میری والدہ نے اس 6 مہینے کے اندر میرے پورے خاندان میں جا کے مجھے برا بھلا کہا، اور جو جو فضیلتیں کر سکتے تھی انہوں نے کیے. مجھے پورے خاندان نے فون کر کے لان تان کی. مجھے پورے خاندان کو پوری کہانی سنانی پڑتی تھی کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں اور ویزا نہیں لگ رہا، ویزا لگوانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. کہتا ہے افتخار بھائی اب ایک راستہ تھا میرے پاس، 2 دفعہ تو میں کر چکا تھا، میرا خیال تھا ہم تیسری دفعہ بھی اٹیمپٹ کریں گے. تو ایک راستہ کسی صاحب نے مجھے بتایا جو کہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا. اس نے کہا یار اپنی والدہ کی آپ یہاں پر شادی کروا دیں، اور اگر اس کی سالانہ آمدنی اس کو میچ کرتی ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کی والدہ بڑے آرام سے آ سکتی ہے اور مستقل آ سکتی ہیں. تو کہتا جی اب یہ ایک ایسا حال تھا، میں تو اس کی طرف نہیں جا سکتا تھا. اور جیسے تیسے میری بیوی نے ایک دن میری والدہ کو بتایا کہ ایک یہ حل ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں کہ ہم صرف ایک پیپر میرج ٹائپ کوئی کچھ کر لیں، آپ آ سکیں. کہتا ہے افتخار بھائی میری والدہ نے کہا کہ مجھے یہ حل منظور ہے، تو میری شادی کروا دو کسی سے بھی، اور پیپر میرج تو کیا تم سچی مچی شادی کروا دو، مجھے یو کے آنا ہے. اور شادی کرنے میں کون سی برائی ہے، نکاح کے اندر کون سی بات ہے، بات تو ٹھیک تھی ان کی. کہتا لیکن افتخار بھائی مجھے یہ حل قابل قبول نہیں لگا. میں نے اپنی بیوی کو بھی ڈانٹا کہ تمہیں والدہ سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میری والدہ ہیں، ہمارا خاندان ہے، خاندان کے اندر بڑی نکاتی ہوگی ہماری جب یہ پتہ چلے گا کہ اس عمر میں آ کے میری والدہ نے، رضیہ بیگم نے شادی کر لی ہے. تو کہتا اب میری ماں کا پریشر اور بڑھ گیا، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ تو اس میں کیا ایشو ہے، اور اگر ایسا ہو جائے اور میری خواہش پوری ہو جائے تو تیرا کیا جاتا ہے. کہتا اب یہ ایکسیس ہو گئی تھی میری طرف سے. میں یہ سمجھتا تھا کہ میری والدہ کو نا اب تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، ہم نے ساری کوشش کر لی ہے، میں اور بھی کوشش کروں گا. لیکن یہ والا حل بالکل ناقابل قبول تھا میرے لیے کہ میں اپنی والدہ کا یہاں پر نکاح کرواتا. کہتا بے شک وہ پیپر میرج ہوتی یا صحیح بھی ہوتی، کہتا پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا زونڈ فیلنگز آنے لگ گئیں، اور مجھے ایسا لگا کہ ایسا کرنے کے بعد میرا بڑا مذاق اڑنے والا ہے. لیکن میری والدہ 100% سیریس تھی، اور ان کے اندر اتنی خواہش تھی انگلینڈ دیکھنے کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حل قبول ہے. کہتا جی میری بیوی نے کوئی ایفرٹس کیں، وہ کامیاب ہوئی نہیں ہوئی. کہتا جی میں نے اس کو کبھی نہیں پوچھا، لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر کچھ ایسا میری والدہ کرتی ہے میری بیوی کے ساتھ مل کے، کیونکہ جب میری بیوی نے یہ حل بتایا تو میری بیوی ان کی سگی ہو گئی اور میں ستیلا ہو گیا. وہ کہتی تھی کہ تیری بیوی بہت اچھی ہے اور اس کو خیال ہے میرا، اور یہ سمجھتی ہے میری تکلیف کو، اور یہ کوئی حل نکالے گی میرے لیے. اب دوستوں ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے، بیچ میں کھانا پینا بھی ہو رہا تھا، اور یہاں تک کی کہانی سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یار یہ جو کہانی عرفان صاحب مجھے سنا رہے ہیں اور یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہانی ایسی ہے کہ ایک تو آپ کل ہی، آج پہلا دن ہے میرا یو کے میں، سنائیں، اور کہتا جی یہ کہانی آپ کو آخر میں مجبور کر دے گی کہ آپ یہ کہانی سنائیں گے. چرچ کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے دوستو سوچنا شروع کر دیا آپ ہی کی طرح کہ یار اس کہانی کا وائنڈ اپ کیا ہے، جس طرح ابھی آپ سوچ رہے ہیں نا کہ ایڈی لمبی کہانی سناتی الف لیلا اگے کیوں ہے. کہتا جی ایک دو معاملات کے اندر میری بیوی نے کچھ ایفرٹس کیں، کچھ بات بنی، اور میری والدہ نے ایک صاحب کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا پیپر میرج کے لیے. کہتا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے پیپر میرج کرنی ہے صرف جانے کے لیے، اور ساری بات طے ہو گئی. میں نے اپنی بیوی کو فری ہینڈ دے دیا. میں کہا تجھے تو چپ کر رہی ہے کر لے، لیکن اس کا شور نہیں مچنا چاہیے، یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے، اور تو پیسے ہم اس کو دیں گے. کہتا جی ایک صاحب سے کہیں میری بیوی نے بات کی، کہتا میں تو نہیں ملا، اور انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے 1600 پاؤنڈ ماہانہ لوں گا،
اور یہ سارا میں آپ سے کام کر دوں گا، لیکن جب آپ کہیں گے آپ کی والدہ کو میں ڈیورس کر دوں گا، اگر آپ کہیں گے کہ پیپر لینے کے بعد تو پیپر بھی، لیکن آپ نے جب تک پیپر نہیں بنتے تب تک مجھے پیسے بھی دینے مانا، اور ایک اماؤنٹ بھی بتائی کہ یہ والی اماؤنٹ میں نے آپ سے لم سم لینی ہے۔ کہتا میں نے اپنی والدہ کو کال کر کے کہا کہ میری بیوی جو مجھے بتا رہی ہے یہ سب چیزیں آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس نے، میری والدہ نے کہا ہاں، میں کہڑے سچ مچ ویاہ کرنا، جھوٹی موٹھی ویاہ کرنا، کاغذات دی ہاتھی کر تو چنگا ہے میرا پاسپورٹ بن جائے گا، تو کیتا کچھ نہیں، تیرے تو چنگی تو تیری بڈھی ہے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں جی کہ میری والدہ کی جو عمر ہے جب یہ واقعہ چل رہا ہے اس وقت 48 کہتا ان کی ایج تھی، اور میری والدہ جو ہیں وہ اس خبط میں مبتلا تھی، شوق میں کہ انہوں نے یو کے جانا، اس کے لیے وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کہتا افتخار بھائی میں نے دل پہ پتھر رکھ لیا، اور کیونکہ میری والدہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو شوگر بھی کرا لی تھی، وہ بلڈ پریشر کی مریضہ بھی ہو گئی تھی، اور ہلکی پھلکی کوئی ہارٹ کی بھی موسیقی چل رہی تھی ان کی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ والدہ محترمہ کو کچھ ہو جائے، اگر کچھ ہو گیا میرے بہن بھائی مجھے کہیں گے کہ تو نے والدہ کی جان لی ہے یا تو نے ان کی خواہش کا احترام نہیں کیا۔ کہتا میں خاموش ہو گیا۔ کہتا جی میری بیوی میری والدہ کی نظر میں اچھی، میں برا۔ واہ واہ واہ، لو جی اے ویکھو کی نے شتوت ہے کہ نہیں جی، آہا یہ منظر دیکھیں، کھٹے زبان بھی، خیر کھٹے۔ یہ پرندے دیکھیں جی کیسے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے، یہ دیکھیں، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت منظر جی، پورا شاٹ آیا ہے نا، کیا بات ہے۔ یہ آپس میں کوئی بحث کر رہے ہیں بڑی عزت کہ واہ واہ واہ۔ خیر دوستوں میں کہانی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ تو کہتا میں خاموش ہو گیا، اور میری بیوی نے میری والدہ کے ساتھ مل کے فون کے اوپر تیاری شروع کر دی، سارے معاملات طے ہونا شروع ہو گئے، اور مجھ سے پہلی بار میری بیگم نے کہا جی کہ آپ نے فی الحال مجھے $25,000 دینے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ لے لینا، اور بس یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ بات بڑی سیکرٹ رہے گی اور کسی تک پہنچے گی نہیں۔ تو میری بیوی نے رازداری کو شور کیا، میری والدہ نے وعدہ کیا کسی سے بات نہیں کریں گی۔ کہتی یہ سارے معاملات طے ہونا شروع ہو گئے۔ میری بیوی نے اس کو پہلی پیمنٹ کر دی۔ کہتا مجھے پتا تھا کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں اپنی ماں کے لیے، اور کہتی ساری چیزیں جب ہو رہی تھیں تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ تو جس سے میری شادی کروا رہی ہے مجھے اس سے بات تو کروا، تصویریں تو دکھا۔ کہتی وہ صاحب تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی، اور بڑے عرصے پہلے ان کی بیگم کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ بیمار تھے اور ہمارے کام آ رہے تھے۔ کہتی میں نے اپنی والدہ اپنی بیوی سے کہا کہ کرا دو بات۔ کہتے جی میری بیوی نے میری والدہ سے ان صاحب کی بات کروائی، اور عبد الکریم ان کا نام تھا۔ ان کی شکل دیکھی ہے میری والدہ نے، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے میری بیوی سے کہا کہ اے پیڑی بوتھی نال میں بیاہ نہیں کرنا، پاویں کاغذاں چ ہووے، نالے چوپڑیاں نالے دو دو۔ تو میں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ اماں آپ کا نکاح کاغذوں میں ہو رہا ہے، آپ کو یہاں آنے کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک ہائیبریڈ سسٹم ہے، آپ اس میں سنجیدہ کیوں؟ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اس کی شکل دیکھیے تو نے اس باندر کی،
میں نے سے شادی نہیں کرنی. دوستوں کتنے خوبصورت گھر ہیں یہ یو کے کے، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں. آپ ایک سڑک آ گئی. کہتا ہے جی افتخار بھائی میں تنگ آ گیا اپنی ماں سے، اور میں نے ان صاحب سے کہا جی کہ فون کیا پھر میں نے کہ ہم جو ارینجمنٹس کر رہے تھے اس کے لیے جو میں نے آپ کو ایڈوانس دیا اس میں سے اگر آپ کچھ پیسے رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، باقی مجھے واپس کر دیں. کہتا وہ کوئی شریف آدمی تھا، اس نے سارے پیسے میری بیوی کو واپس دے دیے، اور میری والدہ پھر وہیں، اور پھر وہی بحث، اور پھر وہی بددعائیں، اور پھر وہی تکرار. کہتا ہے افتخار بھائی مجھے اپنی والدہ کو یو کے لانا جو ہے وہ عذاب ہو گیا تھا کہ کیسے لے کر آؤں، اور میں بہت تکلیف میں آ چکا تھا. مجھے اب یہ سب تماشا لگنے لگا تھا. مجھے مطلب بڑی شدید ریزرویشنز شروع ہو گئی تھی اپنی والدہ سے، میں ان کو کہہ نہیں سکتا تھا. وہ کہتا ہے جی افتخار بھائی ایک وقت آیا، میں نے بڑے بد دل ہو کے ماں کی بدعاؤں سے بچنے کے لیے، کہتا میں نے اپنے وکیل سے گورے سے بات کی، اس نے کچھ دوبارہ ڈاکومنٹس بنائے، اس بار کچھ تبدیلیاں کی، اور اس بار ہم نے تھوڑا سا ایموشنلی مطلب کچھ لکھنے کی کوشش کی کہ یار بڑا مسئلہ ہے، وہاں وہ اکیلی ہیں، یہاں وہ آئیں گی ان کا دل بہل جائے گا، اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ سٹے نہیں کریں گی. خیر کہتا میں اسپانسر لے کے پھر پاکستان گیا. میری والدہ نے پھر میری بڑی بے عزتی کی، اور انہوں نے کہا تو مجھے چکر دینے کے لیے آ گیا اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ خاطر جمع رکھیں، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ ضرور کچھ ہوگا. کہتا میں پہلے جب 2 بار اپلائی کیا تھا میں بڑا شور تھا کہ ویزا لگ جائے گا، لیکن امی کا ویزا نہیں لگا. کہتا اس بار میں نے بس گونگلوں سے مٹی جھاڑی تھی کہ یار ویزا تے اپلائی کرو دیکھنے کی ہوں. امی نو تے ذرا تھوڑا جہا سکون آوے، 10-15 دن جان چھوٹے گی. کہتا افتخار بھی امی کا ویزا اپلائی کر دیا. اب جب ویزا اپلائی کیا تو میری ماں جو ہے وہ بالکل پر امید نہیں تھی میری طرح، اور وہ کہہ رہی تھی کہ تو پھر مجھے غچہ دے رہا ہے، مطلب منڈا دے رہے ہیں، تو دھوکہ دے رہے ہیں، ہونا کچھ نہیں ہے. کہتا میں ویزا اپلائی کرنے کے بعد 15-20 دن میں نے انتظار کیا، لیکن ایمبیسی سے کوئی جواب نہیں آیا، اور میرا ایسٹیمیٹ یہی تھا ٹائم کا کہ اتنے ٹائم میں آ جائے گا. جب نہیں آیا تو عرفان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں نے واپس جانا ہے، جیسے ہی آپ کا جواب آتا ہے تو پھر دیکھ لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. کہتا ہے میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر واپس آ گیا، اور میں واپس مڑ گیا ہوں جی. کہتا جی کہ آنے کے بعد روزانہ ہر دن ایک طویل دن گزرتا تھا. میری والدہ مجھے فون کرتی تھی، پتہ کر، میل کر. کہتا جی یہاں سے میل ہوتی تھی ان دنوں، کچھ پاؤنڈ لگتے تھے 40 یا 50، تو پھر وہ آپ کو جواب دیتے تھے. تو کہتا جی میں نے وہ میل کی پہلی بار وہ آٹو جنریٹڈ سا ایک جواب آیا کہ جی آپ کا کیس جو پروسیس کے اندر ہے. کہتا میں اپنی والدہ کو بھیج دیتا تھا، وہ کہتی تھی یہ کیا ہے، میں ان کو بتاتا تھا یہ لکھا ہے. کہتا مجھے روز کہتی تھی میل کر. کہتا میں بھی ہر دوسرے تیسرے دن وہ میل کرتا تھا، اور اس کا جواب ہی سیم جواب آتا تھا. کہتا میری اماں نے میری زندگی عذاب کر دی کہ تو صحیح نہیں کر رہا، تو فلاں نہیں کر رہا، اور تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں جا کے ان کے وزیر اعظم کے دفتر چلا جا کے کہا جی میری ماں کو ویزا نہیں دے رہے. کہتا میری والدہ سمجھتی تھی جیسے ہم پاکستان میں چلے تھے نا، میں نے ایم پی کے آفس کی ساری سڑک بنا دے، ساڑا کام کر دے، نوکری دوا دے، وہ سمجھتی تھی وہاں بھی کوئی نظام ایسا ہی ہے. خیر کہتا افتخار بھائی 3 مہینے 18 دن گزر گئے، میری والدہ کی نہ میل آئی نہ جواب آیا. کہتا ہم جیریز آفس سے بھی پتہ کر رہے ہیں جہاں سے پاسپورٹ گیا تھا، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا جی وہ تو آ جائے گا، جب آئے گا تبھی آئے گا. کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ ہوا کیا ہے. کہتا 3 مہینے 18 دن ایک عذاب کے گزرے، اور 3 مہینے 18 دن کے بعد کہتا میری والدہ کا 6 مہینے کا یو کے کا ویزا لگ کے آ گیا. کہتا پہلے میل آئی ہے، جب میل آئی ہے کہتا جی میں نے ٹکٹ لی ہے 2 دن بعد کی میں پاکستان پہنچا ہوں، اور والدہ جو ہیں وہ کیونکہ جمعے کو میل آئی تھی، ہفتہ اتوار چھٹی تھی. کہتا پیر والے دن
ہم گئے ہیں، جا کے ہم نے پاسپورٹ ریسیو کیا ہے وہاں سے. کہتا کھولا تو 6 مہینے کا ویزا لگا ہوا. کہتا میری والدہ بڑی خوش ہوئیں، خوشی سے رونے لگیں، مجھے گلے لگا لیا، مجھے کہنے لگی تو دنیا کا سب سے اچھا بچہ ہے، تو نے میری وہ خواہش پوری کر دی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ یا اللہ تجھے خوش رکھے، آباد رکھے. کہتا میری والدہ ایسی راضی ہو گئیں، ایسی خوش ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، سجدہ کرنے لگ گئیں، اللہ کا شکریہ ادا کیا، شکرانے کے نفل پڑھے. کہتا ہے افتخار بھائی میری والدہ بالکل ایک اور طرح کی خاتون تھیں، ایک اور طرح کی عورت بن چکی تھیں. اور کہتا میں نے جب سے ان کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں نے اپنی ماں کو پریشان دیکھا تھا. کہتا اب میں دیکھ رہا تھا کہ میری ماں بڑی خوش تھی اور جشن منا رہی تھی. کہتا جی میں نے اپنی ماں سے کہا لو جی ویزا آ گیا ان کی کرنا ہے. میری والدہ نے کہا کہ جو پہلی ٹکٹ مل رہی ہے نا تو وہ لے لے. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جی ٹکٹ تو مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے کچھ شاپنگ. انہوں نے کہا شاپنگ کوئی نہیں کرنی، ساری ادھر ہی کرنی ہے، جو پہلی ٹکٹ ملتی ہے نا تو وہ لے لے میرے لیے. کہتا جی میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پتہ کیا تو اتفاق سے 8 گھنٹے کے بعد ایک فلائٹ جا رہی تھی. میری امی نے کہا یہ چکل ہے. کہتا میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ 1-2 دن رشتہ دار، انہوں نے کہا جس نے ملنا ہوگا آ جائے گا. میں نے اپنے بچوں سے، بہوؤں سے، دمادوں سے اور بیٹیوں سے ملنا ہے، وہ بھی بس آ رہے ہیں، میں ان کو فون کر دیتی ہوں. کہتا ہے افتخار بھائی 7 سے 8 گھنٹے کے بعد والی فلائٹ لی میں نے اپنی والدہ کی، اور میری والدہ بڑی خوش. اور مجھے دعائیں دیں، میری بیوی کو بار بار فون کریں. میرے بہن بھائی آ گئے، انہوں نے آ کے کہا میجی خدا کا خوف کریں، اب آپ نے چلے جانا ہے، اور پتنی آپ 15 دن بعد آئیں، مہینے بعد آئیں، تو آپ کی مہربانی، آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں. تو کہتے جی میری والدہ نے کہا کہ اب میں جب جا رہی ہوں نا تو میں نے کچھ ایسا ارینجمنٹ کرنا ہے، کوئی چکر چلانا ہے، میں نے وہاں سے آنا ہونا کوئی نہیں ہے، میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں. دوستو عرفان صاحب کہتے ہیں کہ افتخار بھائی آپ یقین کیجئے، کہتے جی 8 گھنٹے کے بعد ہم فلائی کر رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ کنیکٹڈ فلائٹ تھی. کہتے میری والدہ نے کہا یہاں کتنا اسٹے ہے؟ تو کہتا ہے تقریباً وہاں کوئی 7.5 گھنٹے اسٹے تھا. میری والدہ اس ملک کو کوستی رہیں جہاں پر ہمیں رکنا پڑا تھا، اور وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ جی یو کے کی فلائٹ کب چلے گی، یو کے کی فلائٹ کب چلے گی. کہتا ہے افتخار بھائی میں اپنی والدہ کو دیکھوں مجھے ایسا لگے کہ بچپن میں لوٹ گئی ہیں. وہ خوش تھیں، تالیاں بجا رہی تھیں، کچھ گنگنا رہی تھیں. دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا یہاں ایک میں ویسے ہی کرتا ہوں کہ پتنی راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، کچھ ایسا لگے گا آپ کو، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ پہنچ نہیں سکی. وائنڈ اپ آ رہا ہے، ذرا سنیں کیا ہوا. کہتا جی میری والدہ اگلے جہاز میں ہم بیٹھے، اگلا جہاز اڑا، نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں. بار بار پوچھے کنی دیر نوں انگلینڈ آنا ہے، انگلینڈ کنی دیر نوں آنا ہے. کہتا میں جواب دے کے تھک گیا، اللہ اللہ کر کے. کہتا جی ہم ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترے تو سردی تھی، ہمیں پتہ تھا، میں نے والدہ کو کہا جی سویٹر پہن لیں، چیسٹر پہن لیں. تو وہ ایک خالہ خورشید کا ایک چیسٹر لے کر گئی تھی اپنے ساتھ. خورشید نے میں نے دیتا سی تو میں پا لیا. دوستو خالہ خورشید کا چیسٹر پہن لیا میری والدہ نے. کہتا ہم ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترے ہیں. ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر 50 فلائٹیں آئی ہوئی تھی. کہتا ہے ایک لمبی امیگریشن کی لائن میں ہم لگ گئے. میری والدہ نے مجھے کہا کہ مجھے انگلینڈ تو لنڈن لے کے جا، یہ تو کہاں لے آیا؟ تو میں نے کہا امی جی پہلے یہاں چیکنگ ہوگی، سوال جواب ہوں گے. خیر کہتا ہے افتخار بھائی تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگے، اور میری والدہ شدید بوریت کا شکار ہو گئیں. برا بھلا کہنے لگی کہ انہوں نے کی ہو گیا، کی پوچھنا ہے، انہوں نے اتنے سال کے بعد ویزا دیا، ابھی بھی انہوں نے سوال کرنے ہیں، یہ بغیرت لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. کہتا ہے افتخار بھائی وہاں سے نکلے، میری بیگم گاڑی لائی ہوئی تھی. کہتا ہم بیٹھے ہیں، سردی تھی. میری والدہ کہتا گاڑی چلی ہے، اب دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں.
کہتی ہے انگلینڈ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ہے۔ کہتے لنڈن کتنے گئے؟ میں نے کہا یہ ہاں جی یہ لنڈن ہے۔ دیکھتی رہیں۔ کہتا ہے جی ہم لنڈن کے ایک علاقے میں، کہتا دوستوں میں ایکسپوز نہیں کرتا، نہیں کہتا کہ ہم وہاں لنڈن اس لیے اترے تھے کہ ہم نے اپنی والدہ کو گھمانا تھا اور پھر وہاں سے لے کر جانا تھا مانچسٹر۔ کہتا جی خیر میری والدہ نے مجھے کہا، وہ 3-4 ہی تصویریں تھیں ان کے پاس، ٹاور برج اور لنڈن برج اور ٹرافالگر اسکوائر جہاں خالہ خورشید کی تصویریں تھیں۔ کہتا جی وہ مجھے کہتی وہاں لے کے چل۔ خیر میں نے کہتا پہلے کھانا کھایا ہم نے، اس کے بعد وہاں لے گئے، انہوں نے وہ سارا دیکھا اور میں ان کی تصویریں بناتا رہا۔ اب میں اپنی والدہ کو دیکھ رہا ہوں، کوئی خاص خوش نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ گئے، میں نے سارا بتایا، ٹاور برج ہے یہ دیکھیں، خالہ خورشید کھڑی ہوئی ہیں، یہ لنڈن برج ہے، یہ ٹرافالگر اسکوائر ہے۔ کہتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے، مجھے کہہ رہی تیرا گھر کا ہے؟ میں نے کہا جی وہ تو مانچسٹر میں ہے۔ کہتی کیسے جانا ہے؟ میں کہا گاڑی پہ۔ میں نے کہا چل پہلے تیرے گھر چلیں۔ کہتا میری ماں کا حکم تھا، ہم گاڑی میں بیٹھے۔ اب دوستوں یہاں سے جانے میں لنڈن سے 4 ساڑھے 4 5 جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں۔ کہتا میری والدہ اب دیکھتی جا رہی ہیں اور خاموش تھیں، اور جو چہک تھی ان کی، اس طرح وہ چہک رہی تھی، بات کر رہی تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی۔ کہتا ہم پہنچے، کیونکہ کہتا صبح 7 بجے کی فلائٹ سے ہم پہنچے تھے ہیتھرو۔ کہتا اب شام کو 7-8 بجے، کہتا کیونکہ رات سردیاں تھی، رات ہو گئی تھی، ہم جب گھر پہنچے ہیں تو انہوں نے، اسی طرح کے گھر ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں میرے پیچھے، تو وہ بار بار ایک اعتراض کری تھی کہ ایک جے گھر نے انہوں نے نقشہ کوئی نہیں ملتا، ایک جے گھر بنا دے نے۔ تو کہتا جی ہم جب گھر میں آئے تو کہتا میرے پاس 3 بیڈ تھے، اچھا گھر تھا۔ میری والدہ نے کہا یہ اتنا چھوٹا گھر ہے تیرا؟ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ یہاں پر بہت مہنگے گھر ہوتے ہیں، سب کے ایسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کھانا میری بیوی نے لا کے رکھا، انہوں نے کہا کھانا نہیں کھانا، پہلے نا مجھے غصہ بڑا آ رہا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ کہتی میں تو خالہ خورشید سے جو باتیں سنتی تھی، یہ تو وہ انگلینڈ ہی نہیں ہے، اور وہ بتاتی تھی کہ ایسے گوریاں کپڑے پہنتی ہیں، ایسے فلاں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ گوریاں کپڑے کب پہنیں گی؟ سردیوں کا موسم ہے، جب گرمیاں آتی ہیں تب وہ والے کپڑے جو آپ کہہ رہی ہیں خالہ خورشید بتاتی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا بتا رکھا تھا خالہ خورشید نے۔ کہتا بڑی پریشان ہو گئی، کھانا بھی نہیں کھایا ٹھیک سے، اور مجھے کہتی کہ پتر یہ انگلینڈ تمہیں مبارک ہو، مجھے واپس بھیج دے۔ جی ہاں دوستو، کہتا میں نے اپنی امی سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے ماں، اتنا لمبا پینڈا میں نے کاٹا، میں پھاڑ رہا، ایک شادی دوسری شادی بزنس۔ اس نے کہا تو بھاڑ میں جا، مجھے ٹکٹ کرا کے دے واپس کی۔ میں نے کہا میری بات سنیں، آپ کہہ دی خالہ خورشید، کہتی خالہ خورشید بھاڑ میں جائے، اس کی قبر میں کیڑے پڑے، تو مجھے واپس بھیج۔ کہتا ہے افتخار بھائی میری ماں مچل گئی، اس نے بدوائیں دینی شروع کر دی، اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ہمسائے میں سردار جی رہتے تھے، ان کی فیملی آ گئی کہ ماں جی نے کی ہوا ابھی تو آئی ہیں۔ کہتا ہے افتخار بھائی میری ماں نے اتنا عذاب ڈالا جس طرح پاکستان سے تھی، ٹھیک 8 گھنٹے بعد فلائٹ تھی مانچسٹر سے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میری ماں نے کہا فوراً ٹکٹ لے، اور میری ماں 8 گھنٹے کے بعد ٹکٹ لے کر لاہور کا کہتا واپس چلی گئی۔ اور جب ہم نے کہا کہ خورشید، تو نے کہا خورشید ہی ایسی تیسی ہوتا تھے بیڑا کر کبے، میری پوری زندگی عذاب کر دیتی۔ 8 گھنٹے میں رضیہ بیگم پاکستان واپس چلی گئی۔ دوستو کہتا میں کہتا جو واپس جا رہا ہوں، کہتا 7 تاریخ کو میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں دفنانے کے بعد اب واپس جا رہا ہوں۔ تو میری ماں کی یہ کہانی آپ ضرور سنائیے گا۔ دوستو کہانی بہت لمبی ہوگی، آپ کو کیسی لگی اس پہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ہے جب خواب پورے ہونا تو جیو چاٹ ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت 1 گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے کہ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔